وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد ناظرین کرام، آج جس موضوع کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے جو ذریعہ معاش ہے اس کا تعین کر دیا۔ کچھ لوگ جنہوں کو اللہ رب العالمین نے وافر مال سے نواز دیا، بہت سارے ایسے لوگ کائنات کے اندر موجود ہیں جو لوگ ان کا ذریعہ معاش مزدوری اور محنت کرنا ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ انسان اس کائنات کے اندر وہی کامیاب ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے، جو لگن سے کوئی کام کرتا ہے، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر، اس دور کے اندر ہر انسان اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے سٹرائک کرتا ہے، مختلف طریقہ کار اپناتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے مطالبات کو مان لیا جائے۔ مزدور ہے، نبینہ حضرات ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، وکلاء حضرات ہیں، اسی طرح بے شمار سرکاری محکموں کے جو ملازمین ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں سٹرائک پر آ جاؤں، ہڑتال کر لوں اور میں اپنے مطالبات کو منوا لوں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں۔ سیاست کی میں بات نہیں کروں گا، ہر انسان جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، ملازم ہے، مزدور ہے، مالک ہے، یا کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، ہر انسان چاہتا ہے، اگر مالک ہے تو چاہتا ہے میں اپنے مطالبات اپنے مزدوروں کو منوا لوں۔ اگر ملازم حضرات ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا فیکٹری آنر ہے، ہم اپنے مطالبات اس تک پہنچا دیں، ہماری مطلوبہ جو ضروریات ہیں ہم اس تک پہنچا دیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام رواج ہے، چھوٹی سی بات ہوئی، دھرنا دے دیا، ہڑتال کر لی۔ یہاں پر ایک ایسے طبقے کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جن کے متعلق ایسے شعبے کی بات کرنا چاہوں گا، جن کی ساری زندگی نہ تو روپے پیسے کی ضرورت ہے ان کو، نہ ہی کبھی انہوں نے سٹرائک کی، نہ ہی کبھی ہڑتال کی۔ لیکن اس چیز کو بیان کرنے سے قبل ایک چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے احباب کے اندر، ہمارے اقرابا کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر کچھ لوگ ملازم ہیں، اسکول ٹیچر بھی ہوں گے، سرکاری ملازم بھی ہوں گے، بہت سارے دہاڑی کرنے والے ہوں گے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اب یہاں پر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، ایک سرکاری ملازم جس کا ٹائم، دفتر کا ٹائم جو ہے 8 بجے کا ہے، لیکن وہ کبھی 8 بجے نہیں پہنچے گا۔ اسے پتہ ہے مجھے میری تنخواہ مل جائے گی۔ ہماری ایمانداری کا یہ عالم ہے کہ ہمیں جو وقت دیا گیا ہے، ہم اپنے مالک سے، جس کے ہم ملازم ہیں، اس سے ہم تنخواہ لیتے ہیں صبح 8 سے شام 5 بجے تک کام کرنے کی، لیکن ہم پہنچتے ہیں 8:30 بجے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، ہمیں دل چاہتا ہے کہ اپنے ٹائم سے پہلے میں اپنے آفس سے اپنے کام کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ مزدور ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، سارا دن محنت مشقت کرتا ہے، لیکن میں کیسے ایماندار کہہ دوں اس شخص کو کہ جو اپنے وقت پر نہیں پہنچتا، جس نے اپنی جو سیلری ہے، جس نے اپنی تنخواہ جو ہے، جس کی جو مزدوری ہے، اسے صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے کی ملتی ہے، لیکن وہ صبح 8:30 آتا ہے، 8:15 پہنچتا ہے، 5-10 منٹ اوپر نیچے کرتا ہے شام کو جانے کے لیے، اسی طرح 5-10 منٹ کا بہانہ کر کے جلدی نکلے گا۔
ناظرین اکرام، یہ ہماری ایمانداری نہیں ہے، ہم اس کو اپنی ایمانداری نہیں کہیں گے۔ ایمانداری تب ہوگی کہ جب ہم اپنی سیلری کا حق اس وقت ادا کریں گے ہم 8 بجے اپنے کام پر پہنچ جائیں، 5 بجے ہم چھٹی کر جائیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو نہ تو کبھی اپنے کام سے لیٹ ہوگا، نہ ہی اپنی تنخواہ کا مطالبہ کرے گا، نہ ہی دھرنا دے گا، اور نہ ہی سٹرائک پہ جائے گا۔ جی ناظرین اکرام، یہ وہ علماء کرام ہیں۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر فجر کی نماز لیٹ ہو رہی ہو؟ کبھی دیکھا کہ ظہر کی نماز لیٹ ہوئی ہو؟ کبھی دیکھا کہ عصر کی نماز جماعت کا وقت ہو گیا اور نماز نہ پڑھائی گئی ہو؟ ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے، جمعہ ہے، 24 گھنٹے 7 دن یہ امام صاحب اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ضروریات ان کی بھی ہیں، خواہشات ان کی بھی ہیں، لیکن آئیے یہاں پر جس بات کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ میرے بندوں میں سے سب سے خوف کھانے والے، ڈرنے والے میرے علماء کرام ہیں۔ مجھے کسی دوست نے سوال کیا کہ آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کے اندر فلاں خامیاں ہیں، فلاں خامیاں ہیں، فلاں خامیاں ہیں، میں کیسے مان لوں کہ علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ ناظرین کرام، سب سے بڑی بات جو میں کرنے لگا ہوں، اگر ایک امام حافظ قرآن جس کے پیچھے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو اللہ رب العالمین کبھی بھی اسے مصلی رسول کی امامت عطا نہ فرماتے۔ اگر خوف خدا ہے تو اللہ پاک نے مصلی پر کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، فیکٹری اونرز حضرات ہیں، آفیسرز ہیں، سکیل کے حساب سے، مرتبے کے اعتبار سے بلند و بالا، شان و شوکت، نوکر چاکر، ہر وقت آگے پیچھے، ڈرائیور، ملازم، دروازہ کھولنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، چائے کا کپ دینے کے لیے، کھانا دینے کے لیے، ہر چیز وہ آپ تک پہنچاتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، میں کیسے مان لوں کہ جو مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں؟ اگر خوف خدا نہیں تو پھر وہ بھی اپنے کام چوری کرتا، اپنی ذمہ داری کو پورا نہ نبھاتا۔ کبھی کسی کا جنازہ لیٹ ہوا ہو، کبھی نکاح پر برات تو لیٹ ہو جائے گی، کبھی مولوی صاحب لیٹ ہوئے ہوں، آپ کے بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں، آپ قاری صاحب کو کہہ دیں گے آج ہم نے سبق نہیں پڑھنا جی، ہمارے بچوں نے آج فلاں کام کرنا ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے، تفریح کے لیے جانا ہے، آپ آج واپس چلے جائیں۔ کیا کبھی کسی گھر کے اندر کوئی قاری صاحب پڑھانے کے لیے آتے ہیں، انہوں نے کبھی یہ آپ سے بات کیا کہ چھٹی لئی ہے؟ نہیں جی، آج میں بچوں کو نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو تفریح کے لیے، سیر کے لیے لے کے جانا ہے۔ ناظرین اکرام، کبھی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے۔ کبھی کسی کا نکاح لیٹ نہیں ہوگا، کبھی کوئی نماز لیٹ نہیں ہوگی، نماز جمعہ وقت پر ادا کی جائے گی، یہاں تک کہ موت کے وقت نماز جنازہ پر امام سب سے آگے ہوگا، پہلے پہنچے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ انتظار کیجیے ابھی امام صاحب آ رہے ہیں، امام صاحب پہلے پہنچے ہوں گے۔ صف کے اندر کھڑے لوگ آواز دیں گے، قاری صاحب رک جائیے، پیچھے سے وضو کر کے آنے والے ابھی آ رہے ہیں، فلاں شخص ہمارا آ رہا ہے، فلاں ہمارا عزیز آ رہا ہے، اس نے چہرہ دیکھنا ہے، آپ انتظار کیجئے۔ لیکن کبھی یہ نہیں ہوا ہوگا کہ لوگ کھڑے ہوں اور قاری صاحب موجود نہ ہوں۔ ہر معاملے میں، عید کا وقت ہو، خوشی کا وقت ہو، غمی کا وقت ہو، صاحب علم، عالم دین، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں سے سب سے خوف کھانے والے، ڈرنے والے، تقوی والے، پرہیزگار جو ہیں وہ امام اور خطباء حضرات ہیں۔ کبھی کسی امام نے اس وجہ سے نماز نہیں چھوڑی ہوگی کہ مجھے 6,000 روپیہ مہینہ دیا جاتا ہے، میری تنخواہ تھوڑی ہے، میرے اخراجات زیادہ ہیں، کبھی سٹرائک نہیں کی ہوگی، کبھی ہڑتال پہ نہیں گیا ہوگا، کبھی ناغہ اس بات سے نہیں کیا ہوگا۔ انسان ہے، ضروریات ہیں، خوشی غمی آتی ہے، چھٹی کر سکتے ہیں، لیکن کبھی اپنے معاش کو لے کے، کبھی اپنے روزگار کو لے کے
کسی امام اور خطیب نے چھٹی نہیں کی، سٹرائک نہیں دی، ہڑتال نہیں کی، دھرنا نہیں دیا، چاہے مسجد کے اندر 6,000 روپیہ مہینے کا آپ اسے دیتے ہیں۔ کبھی سوچئے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیے کہ جو مسلح امامت پہ کھڑے ہونے والا ہے، کبھی آپ نے اس کے کپڑوں پہ نظر دہرائی کہ کبھی اس کے کپڑے گندے نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے، مالیت کے اعتبار سے تم سے ہلکا سوٹ پہننا ہوگا، لیکن کبھی گندگی نہیں لگی ہوگی، پاک صاف رہتا ہے، اسے پتا ہے میں نے مسلح امامت پہ کھڑے ہونا ہے۔ کبھی کسی امام سے آپ یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنے بچوں کو لیا اور کسی پارک کے اندر تفریح کے لیے نکل گیا۔ اللہ نے زبان دی ہے، قوت گویائی عطا کی ہے، ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اپنے امام کی تعریف کے اندر، کبھی کسی جلسے کے اندر، کبھی اسمبلی ہال کے اندر، کبھی اسمبلی فلور کے اندر، کسی سیاسی جلسے کے اندر کسی نے اپنے امام کی تعریف نہیں کی، حالانکہ تعریف کا حقدار ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے موجود ہیں، ہم علماء پر تنقید کرتے ہیں، مولوی صاحب نے ایسے کر دیا، مولوی صاحب نے ایسے کر دیا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سوچیں، اس مہنگائی کے دور کے اندر اپنے ذہن اور گمان کے اندر یہ باتیں لے کے آئیں، رات کو بستر پر لیٹیں اور سوچیں کہ میں قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، حافظ صاحب، امام صاحب کے پیچھے میں نے فجر، ظہر، عصر، مغرب کوئی نماز ادا کی ہے، جمعے کی نماز تو ادا کی ہوگی، کم از کم نماز نہیں تو ہم نے عید کی نماز تو ادا کی ہو گئی، اگر عید کی نماز نہیں کسی جنازے میں تو امام صاحب کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی ہوگی۔ سوچیں چند لمحات کے لیے، رات کو لیٹے اپنے بستر پر، اپنے کمرے کے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ میرے کمرے میں کون سی سہولیات موجود ہیں، میرے کمرے میں اے سی موجود ہے، میرے کمرے میں پنکھا موجود ہے، میرے کمرے میں اچھا کلر ہوا ہے، میرے کمرے میں اچھی سیلنگ ہے، اچھی قسم کا میٹرس ہے جس پہ میں آرام کر رہا ہوں۔ کبھی سوچئے میرے بچے کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اور ایک عالم دین، ایک امام مسجد کے اندر نماز پڑھانے والا، کبھی اس کی زندگی کے بارے میں سوچئے کہ اس کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، وہ اپنے اخراجات کو کیسے پورے کرتے ہیں۔ تم اپنے پورے مہینے کا اخراجات کا اگر حساب لگاؤ کہ لاکھوں کے اندر چلا جائے گا، لیکن جو امام اور خطیب ہے اگر اس کے اخراجات کا ہم حساب کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ 6 یا 10,000 روپے میں ہم نے امام کو ہائر کیا ہے، وہ سارا دن ذمہ داری نبھاتا ہے، صبح جلدی اٹھ کے تہجد کی اذان دیتا ہے، پھر فجر کی نماز کا وقت آتا ہے، فجر کی اذان کہتا ہے، نمازیوں کے لیے دروازہ کھولتا ہے، صفوں کو بچھاتا ہے، صفوں کو صاف کرتا ہے، نمازیوں کے لیے ستھرا رکھتا ہے، موٹر چلاتا ہے، پانی تاکہ کچھ لوگ مسجد میں آ کے وضو کریں گے، ان کے لیے پانی اگر نہ ہوا تو نماز کیسے ادا کرے گا۔ جب کوئی نمازی آتا ہے اٹھ کے جا کے پنکھا چلاتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جب آپ اٹھ کے جاتے ہیں، آپ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں اتنی بات گوارا نہیں کرتے کہ مسجد سے نکلے اور پنکھے کو بند کر دیں، لیکن کیونکہ آپ نے امام صاحب کو، قاری صاحب کو چند ہزار کے عوض آپ نے ہائر کیا ہے، وہ آپ کا ملازم ہے، جب آپ اٹھ کے جاتے ہیں تو پیچھے سے پنکھا بند کرے گا، پنکھوں کو صاف کرے گا، مسجد کی صفائی کرے گا، سارا دن مسجد کی خدمت کے اندر گزار دے گا۔ کبھی سوچئے تو صحیح ان لوگوں کے بارے میں، اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں یہ آیت کیوں نازل کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء؟ کیوں علماء کرام کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز عطا فرمایا؟ صرف اعزاز نہیں، اللہ پاک نے ان لوگوں کو صبر دیا ہے۔ ہمارے اخراجات لاکھوں کے اندر ہیں، ہم لاکھوں کماتے ہیں، ہمارے بچے 3-3 4-4 ہزار کا ایک سوٹ پہنتے ہیں، لیکن کبھی اندازہ کرنا کہ آپ کے 6,000 10,000 یا 12,000 کے اندر وہ امام، آپ کا خطیب کس طرح گزارا کرتا ہوگا۔ بات کرنا بہت آسان بات ہے، کسی پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن کبھی تنہائی کے اندر ان باتوں کو سوچئے کہ اللہ پاک نے علماء کرام کو اعزاز کیوں عطا فرمایا۔ مجھے اس شخص کی بات نے تڑپا دیا جب اس نے یہ بات کہی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کے اندر کمیاں ہیں، علماء ایسے کرتے ہیں، امام صاحب وہاں کھڑے تھے، وہاں کسی سے ہنس رہے تھے،
وہ بھی انسان ہیں، لوگوں کے ساتھ میل جول کرتے ہیں، ہم کیوں تنقید کرتے ہیں؟ کبھی اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیے. ہم صبح سے نکلتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، کاروبار کے اندر دھوکہ، فراڈ، اپنی جیسے میں نے شروع میں بات کی، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتے. واحد امام ہے، خطیب ہے، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھے گا. نماز کا وقت آئے سب کو چھوڑ دے گا، دوستوں کو ناراض کر دے گا، رشتہ داروں کو ناراض کر دے گا، مہمان آیا ہے اسے ناراض کر دے گا، کہے گا دیکھیں جی یہ بہت بڑا مولوی ہے، ہم 10 منٹ ملنے کے لیے ہماری بات نہیں سنی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چل دیا. سب کو ناراض کر دے گا. کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پھر اللہ رب العالمین آپ کا 1 لاکھ اور اس امام کا 10,000 اللہ پاک اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو بھی پالتا ہے، اپنے اخراجات بھی پورے کرتا ہے، اپنی خواہشات کو بھی پورا اترتا ہے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، سٹرائک نہیں کرتا، دھرنا نہیں دیتا. اس وجہ سے مسجد کو تالا نہیں لگاتا کہ میری تنخواہ تھوڑی ہے، میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے. ناظرین کرام، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں حکم نازل فرما دے کہ ان کے دل کے اندر خوف خدا ہے اور تم علماء پر تنقید کرو. یہ کہاں کی بات ہے؟ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ آئیے آج کے میرے اس میسج کا جو پیغام، جو یہ میرا آج کا پیغام ہے، ویڈیو پیغام، اس میں ایک بات کہوں گا کہ اپنے ایمان، اپنے امام کی قدر کیجیے. اگر آپ نے اپنے امام کی قدر کر لی تو آپ نے اپنے ایمان کی قدر کر لی. کیونکہ جب ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی قدر نہیں کرتے تو اللہ ہماری قدر کیسے کرے گا؟ جس کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز عطا فرمایا، مصلی رسول عطا کر دیا، یہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، تیرے پیچھے سارے مقتدی کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہے گا، تو بھی اللہ اکبر پیچھے اس کے نماز پڑھے گا، لیکن نماز کے بعد تنقید کرے گا. کیا فائدہ تیری اس نماز کا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے گھروں کے اندر بے برکتیاں کیوں ہیں؟ ہماری اولاد نافرمان کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے. کیونکہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر دین کی محبت نہیں. جب دین کی محبت آ جائے گی نا پھر ہم تنقید کرنا چھوڑ دیں گے. ایک ہوتی ہے تنقید بالتنقید، ایک ہوتی ہے تنقید بالاصلاح. دونوں کے اندر، دونوں تنقید کے اندر فرق ہے. تنقید بالاصلاح جو ہے، آپ کے امام میں، آپ کے خطیب میں جو غلطی آپ کو نظر آتی ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور بیٹھیں اور السلام علیکم کہہ کے ادب سے بات کریں. دیکھیں آپ کی جواب کا کہ جو آپ کا سوال ہوگا اس کا کتنا پیارا جواب دیتا ہے. آپ کہیں قاری صاحب آپ میں یہ غلطی ہے، قاری صاحب کہیں جی میں ٹھیک کروں گا، کیونکہ دل کے اندر خوف خدا ہے. اور اگر امام صاحب ایک دن کسی شخص کو مخاطب کر کے جمعہ کے خطبہ میں یا درس کے اندر کہہ دیں تو آپ مسجد کے حالات دیکھ لیجئے، مسجد کے صدر کو دیکھ لیجئے. اگر صدر کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو وہ گوارا نہیں کہے گا، وہ کہے گا اسے نکال دو جی، اس نے میرے خلاف بات کی ہے. وہ اللہ کے بندے، وہ تو قرآن بیان کر رہا ہے. آئیے ناظرین کرام، اپنے علماء کرام کی قدر کیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر خوف خدا رکھ دیا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم فرما دے. ہمارے دلوں کے اندر جو بغض ہے، جو حسد ہے، جو تکبر ہے، جو انا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ان ساری چیزوں سے پاک کر دے تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکے. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کو نازل فرما اور ہم سب کے اعمال کو بہتر فرما.